میری بیوی میرے ماں باپ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ میں جب بھی گھر آتا ماں خاموش بیٹھی ہوتی اور باپ کے چہرے پر اداسی ہوتی جبکہ میری بیوی ہر وقت تھکی ہوئی اور چڑچڑی نظر آتی تھی۔ ایک دن میں اپنی آنکھوں سے اسے ماں پر اونچی آواز میں بولتے دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا، مگر ایک رات میں نے غلطی سے اپنے باپ کو ماں سے بات کرتے سنا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دن پہلی بار مجھے میرا نام حمزہ ہے اور میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ میری زندگی ہمیشہ سیدھی رہی، صبح کام پر جانا، شام کو واپس آنا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور سکون سے سو جانا۔ مجھے کبھی بڑے خوابوں کا شوق نہیں تھا، بس یہی چاہتا تھا کہ گھر میں محبت رہے اور ماں باپ خوش رہیں۔ میری شادی عائشہ سے ہوئی تو شروع میں مجھے لگا اللہ نے میری زندگی آسان کر دی ہے۔ وہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی مگر ہر کام دل لگا کر کرتی تھی۔ شادی کے شروع کے چند مہینے بہت اچھے گزرے، ماں بھی خوش تھیں اور عائشہ بھی ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گھر کی فضا بدلنے لگی، ماں اکثر خاموش رہنے لگیں۔ کبھی میں دفتر سے واپس آتا تو وہ اکیلی بیٹھی ہوتی اور جیسے ہی میں پوچھتا خیریت ہے، وہ مسکرا کر کہہ دیتی کچھ نہیں بیٹا، بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ دوسری طرف عائشہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر ہر وقت تھکن ہوتی، کبھی وہ کھانا دیر سے بناتی، کبھی کمرے میں جا کر اکیلی بیٹھ جاتی۔ میں نے کئی بار پوچھا کیا مسئلہ ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتی کچھ نہیں۔ شروع میں نے سوچا شاید نئی ذمہ داریاں ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھنے لگیں۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی واپس آیا تو کچن سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیزی سے اندر گیا تو دیکھا عائشہ پریشان کھڑی تھی اور ماں خاموشی سے برتن دھو رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا امی اب یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ماں نے فوراً کہا کچھ نہیں بیٹا، میں نے خود پکڑ لیے تھے، مگر اسی لمحے عائشہ بول پڑی اب ہر کام خود کرنے لگتی ہیں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا لہجہ مجھے سخت لگا، میرا دل جل گیا، مجھے لگا وہ ماں کو جواب دے رہی ہے۔ اس رات پہلی بار میرے اور عائشہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ میں نے غصے میں کہا اگر تم میرے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتی تو کم از کم انہیں تکلیف تو نہ دو۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ پھر وقت اور خراب ہوتا گیا۔ ماں کبھی کبھی مجھ سے کہتی بیٹا عورت کا اصل چہرہ شادی کے بعد ہی سامنے آتا ہے، شروع میں ہر لڑکی اچھی بنتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا مگر دل میں عائشہ کے لیے بدگمانی بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن محلے کی خالہ بھی ماں کے پاس بیٹھی تھی، میں اندر داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر بولے بیٹا بہوؤں کو شروع میں قابو نہ کیا جائے تو بعد میں گھر اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا عائشہ وہیں صحن میں کپڑے خشک کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے اس نے سب سن لیا ہو۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ وہ دیر تک جاگتی رہی مگر میں نے جان بوجھ کر اس سے بات نہیں کی۔ پھر وہ دن آیا جس نے میرے دل میں اس کے خلاف نفرت بھر دی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو ماں کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گیا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ ماں نے فوراً کہا کچھ نہیں بیٹا، بس ہاتھ جل گیا۔ مگر فریج کے پاس کھڑی پڑوس والی خالہ بول پڑیں اب تم خود ہی سمجھ لو گھر میں کیا چل رہا ہے، ہم تو باہر والے ہیں۔ میرا خون کھول اٹھا، میں سیدھا کمرے میں گیا جہاں عائشہ بیٹھی تھی۔ میں نے غصے میں پوچھا ماں کا ہاتھ کیسے جلا؟ وہ گھبرا گئی اور بولی میں نے کہا تھا وہ گرم برتن نہ پکڑیں مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس کی بات بہانہ لگی۔ میں نے پہلی بار اس پر چیخ کر کہا تمہیں میرے ماں باپ سے مسئلہ کیا ہے؟ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ عائشہ مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی ایک دن آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت مجھے اس کی بات تکبر لگی مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند دن بعد میں ایک ایسی حقیقت سننے والا ہوں جو میری اپنی سوچ، میری اپنی سمجھ اور میرے اپنے فیصلوں کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اس رات کے بعد میرے دل میں عائشہ کے لیے عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ میں جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی مجھے لگتا کہ وہ بدل گئی ہے۔ پہلے والی نرم مزاج لڑکی کہیں کھو گئی ہے، اب وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، نہ پہلے کی طرح ہنستی تھی نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور شاید میں بھی اندر ہی اندر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ صبح میں دفتر جانے لگا تو اس نے ہمیشہ کی طرح میرا لنچ تیار کر کے میز پر رکھا مگر میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھے بغیر بیگ اٹھایا
اور باہر نکل گیا دروازے تک پہنچا تو اس کی دھیمی آواز آئی ناشتہ کیے بغیر مت جائیں طبیعت خراب ہو جائے گی پہلے میں ایسی باتوں پر رک جاتا تھا مگر اس دن نہ جانے کیوں دل میں غصہ بھرا ہوا تھا میں بغیر جواب دیے باہر نکل گیا دفتر میں بھی میرا دل بے چین رہا بار بار ماں کا جلا ہوا ہاتھ یاد آتا اور پھر عائشہ کا وہ جملہ کہ ایک دن آپ کو خود پتہ چل جائے گا اصل میں کون کس پر ظلم کر رہا ہے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھی شام کو جب گھر واپس آیا تو دروازہ فہد نے کھولا جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ عام طور پر زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اس دن اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو میں اندر گیا تو ماں اپنے کمرے میں تھی اور عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی مجھے جیسے ہی اس کے قریب سے گزرنا پڑا تو اچانک میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی اس کی انگلیاں بری طرح جلی ہوئی تھیں میں چند لمحے رک گیا میں نے پہلی بار غور کیا کہ اس کے ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان بھی تھے میں کچھ پوچھتا اس سے پہلے وہ فوراً ہاتھ پیچھے کر کے دوسری طرف مڑ گئی جیسے نہیں چاہتی تھی کہ میں دیکھوں رات کو کھانے کے بعد میں صحن میں بیٹھا تھا کہ اچانک فہد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ کافی دیر خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا بھائی اب بھابھی سے ناراض ہے نہ میں نے تلخ لہجے میں کہا تمہیں بھی نظر نہیں آتا گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ خاموش رہا پھر بولا کبھی کبھی جو نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی میں نے غصے سے کہا صاف صاف بات کرو فہد نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا بھائی بھابھی امی سے نہیں لڑت بلکہ ہر وقت ان کا خیال رکھتی ہیں میں چونک گیا میں نے کہا پھر امی ہر وقت اداس کیوں رہتی ہیں وہ بولا کیونکہ وہ بیمار ہیں میرے ہاتھ رک گئے میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب بیمار ہیں فہد نے میری طرف دیکھا اور کہا بھائی ڈاکٹر نے کئی مہینے پہلے بتایا تھا کہ امی کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے شروع میں سب معمولی تھا مگر اب وہ کئی باتیں بھولنے لگی ہیں کبھی گرم چیز ہاتھ میں پکڑ لیتی ہیں کبھی گیس جلا کر بھول جاتی ہیں کبھی خود کام شروع کر دیتی ہیں اور بعد میں یاد بھی نہیں رہتا میرا دل زور سے دھڑکا فہد بولا بھابھی سارا دن ان کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں انہیں دوائی دیتی ہے انہیں آرام کا کہتی ہیں مگر امی کو لگتا ہے وہ انہیں کام سے روک رہی ہے اسی لیے اکثر ناراض ہو جاتی ہیں میں خاموش بیٹھا رہ گیا جیسے کسی نے میرے اندر سے آواز کھینچ لی ہو فہد نے آہستہ سے کہا بھائی بھابھی نے منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتایا جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں اب دفتر کے ساتھ گھر کی فکر میں بھی ٹوٹ جائیں میری سانس رکنے لگی مجھے اچانک وہ سارے منظر یاد آنے لگے جب میں نے عائشہ کو غلط سمجھا تھا ماں کا برتن دھونا عائشہ کا انہیں روکنا جلے ہوئے ہاتھ اس کی خاموشی اس کی تھکی ہوئی آنکھیں سب کچھ ایک دم بدلنے لگا تھا اسی وقت اندر سے ماں کی آواز آئی وہ کسی چیز پر غصہ کر رہی تھی میں تیزی سے اندر گیا تو دیکھا عائشہ ان کے ہاتھ سے گرم چائے کا کپ لے رہی تھی اور خود کا ہاتھ جل بیٹھے مگر پھر بھی خاموش تھیں ماں بار بار کہہ رہی تھی مجھے کمزور ثابت کرنا چاہتی ہو اور عائشہ صرف اتنا بول رہی تھی امی اب کے ہاتھ جل جاتے اس لیے پکڑا تھا میں دروازے پر کھڑا رہ گیا میرے اندر عجیب سا بوجھ اترنے لگا تھا کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید ظلم وہ نہیں کر رہی تھی بلکہ ظلم میں نے کیا تھا اپنی بدگمانی سے اپنی خاموشی سے اور اپنے فیصلوں سے مگر اصل جھٹکا ابھی باقی تھا کیونکہ اسی رات میں نے اپنے باپ کو ماں سے وہ بات کرتے سن لیا جس نے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی اس رات میرے دل میں عجیب بے چینی تھی فہد کی باتیں مسلسل میرے دماغ میں گھوم رہی تھی میں اپنے کمرے میں آیا تو عائشہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اس کے ہاتھوں پر جلے ہوئے نشان صاف نظر آ رہے تھے مگر میں پہلی بار انہیں غور سے دیکھ رہا تھا پہلے شاید میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً آنسو صاف کیے اور ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے کیونکہ انسان جب خود کو غلط محسوس کرے تو زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا مگر نیند آنکھوں سے بہت دور تھی رات کافی گزر چکی تھی کہ مجھے پانی کی طلب ہوئی میں آہستہ سے کمرے سے نکلا تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے نیچے آیا تو صحن کی لائٹ جل رہی تھی اور امی ابو کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا میں پانی لینے جا رہا تھا کہ اندر سے ابو کی آواز سنائی دی وہ دھیمی آواز میں امی سے کہہ رہے تھے تم نے حمزہ کو سچ کیوں نہیں بتایا امی روتے ہوئے بولے میں نہیں چاہتی میرا بیٹا ٹوٹ جائے ابو نے بھاری آواز میں کہا مگر وہ اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہے روز اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے آخر
کب تک میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میں بے اختیار دروازے کے قریب رک گیا۔ امی کی آواز کانپ رہی تھی، وہ بولے مجھے خود سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کبھی کبھی مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، کبھی میں خود برتن اٹھا لیتی ہوں، پھر مجھے لگتا ہے عائشہ مجھے روک رہی ہے، کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھ پر حکم چلا رہی ہو۔ ابو نے آہ بھری اور کہا وہ تمہاری خدمت کر رہی ہے، شازیہ صبح سے رات تک تمہارے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، اپنے ہاتھ جلا بیٹھی مگر ایک لفظ نہیں بولا، اور ہمارا بیٹا اس سے یہ قصوروار سمجھ رہا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، امی روتے ہوئے بولے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میری بیماری میرے بیٹے کا گھر نہ توڑ دے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہو، میں دیوار کے ساتھ لگ گیا، کیونکہ اب مجھے اپنی ہر بات، ہر رویہ، ہر الزام یاد آنے لگا تھا۔ عائشہ کا خاموش رہنا، میرا اس پر چیخنا، ماں کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا، اور وہ ہر بار خاموشی سے سب سہتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسی لمحے پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، میں چونک کر مڑا تو عائشہ کھڑی تھی، شاید وہ بھی پانی لینے آئی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں اور میں سمجھ گیا کہ اس نے بھی سب سن لیا ہے۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی میں نہیں چاہتی تھی آپ کو اس طرح پتہ چلے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا مگر شکایت نہیں تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے نظریں جھکا لیں اور بمشکل کہا مجھے معاف کر دو۔ وہ خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی میں نے اب سے کبھی نفرت نہیں کی حمزہ، بس یہ چاہتی تھی کہ آپ اپنی ماں کو کمزور نہ سمجھیں، اسی لیے سب کچھ خاموشی سے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ محبت شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے قربانی دیتی ہے۔ اسی وقت اندر سے امی کی کھانسی کی آواز آئی، عائشہ فوراً ان کی طرف بھاگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا، اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں سب سے مضبوط انسان وہ عورت تھی جسے میں سب سے کمزور سمجھتا رہا تھا۔ اس رات کے بعد میرے اندر سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ پہلے میں جب گھر آتا تو صرف ماں کے چہرے کو دیکھتا تھا، اب میری نظر ہر وقت عائشہ پر رہتی تھی۔ میں پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ وہ صبح سے رات تک ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، کبھی امی کو دوائی دیتی، کبھی ابو کے کپڑے استری کرتی، کبھی فہد کے لیے کھانا بناتی، اور پھر رات گئے میرے کپڑے سنبھالتی، اور یہ سب وہ خاموشی سے کرتی رہی، جبکہ میں ہر دن اسے غلط سمجھتا رہا۔ مجھے اپنی سوچ پر شرم آنے لگی تھی۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گیا، عائشہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ ایک ہاتھ سے پراٹھا بنا رہی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور پہلی بار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ چونک گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا بہت درد ہو رہا ہے نہ؟ اس نے فوراً مسکرا کر کہا نہیں، اب ٹھیک ہے، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ درد صرف ہاتھوں میں نہیں دل میں بھی تھا۔ میں نے پہلی بار خود سے نفرت محسوس کی، کیونکہ انسان جب اپنے ہی سچے ساتھی کو غلط سمجھ لے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب سب کچھ بدلنا ہوگا۔ شام کو میں امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پہلے وہ ضد کرتی رہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوا، مگر ڈاکٹر نے صاف کہا کہ ان کی بیماری اب پہلے سے بڑھ رہی ہے، انہیں زیادہ آرام اور مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی امی خاموش ہو گئیں۔ گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں عجیب خاموشی تھی، پھر اچانک امی رونے لگیں۔ وہ بولے میں بوجھ بنتی جا رہی ہوں۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اب کبھی بوجھ نہیں ہو سکتی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی عائشہ بھی خاموشی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس رات پہلی بار ہم سب ایک ساتھ بیٹھے اور کھل کر بات کی۔ امی نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا بیٹی میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، کبھی کبھی مجھے خود اپنے الفاظ یاد نہیں رہتے، مگر تم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ عائشہ فوراً ان کے قریب جا بیٹھی اور بولی امی اب میری ماں جیسی ہیں، بیمار انسان کی بات کا برا نہیں مانتے۔ امی یہ سن کر رونے لگیں اور انہوں نے پہلی بار عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا اور دل میں ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ جو رشتہ میں اپنی بدگمانی سے برباد کرنے لگا تھا وہ عورت خاموشی سے اسے بچاتی رہی۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم
تھا میرا دل گھبرا گیا، میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو پتہ چلا امی گھر سے اکیلی نکل گئی تھیں، بیماری کی وجہ سے انہیں راستہ یاد نہیں رہا تھا، پورا محلہ انہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں پاگلوں کی طرح گلیوں میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فہد کا فون آیا کہ امی مل گئی ہیں، میں فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا عائشہ سڑک کنارے بیٹھی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور امی اس کی گود میں سر رکھے رو رہی تھیں۔ پتہ چلا عائشہ پورا محلہ پیدل دوڑتی رہی تھی، آخر ایک پارک کے پاس امی ملیں جہاں وہ راستہ بھول کر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا عائشہ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے مگر اس نے ایک بار بھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا۔ اسی رات ابو میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا اللہ ہر کسی کو ایسی بہو نہیں دیتا، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے گھر میں یہ لڑکی آئی ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں اس خوش قسمتی کے لائق ہی نہیں تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں کبھی کسی کی بات سن کر اپنی بیوی پر شک نہیں کروں گا، کیونکہ بعض عورتیں زبان سے کم اور اپنے عمل سے محبت ثابت کرتی ہیں، اور انسان اکثر سب سے قیمتی رشتے کی قدر تب سمجھتا ہے جب وہ اسے کھونے کے قریب پہنچ جائے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا مگر اب ہمارے گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ پہلے جہاں ہر وقت خاموشی اور غلط فہمیاں تھیں، اب وہاں ایک عجیب سا سکون آنے لگا تھا۔ امی کی بیماری تو ختم نہیں ہوئی تھی مگر اب ہم سب مل کر انہیں سنبھالتے تھے، اور سب سے زیادہ حوصلہ عائشہ دیتی تھی۔ میں اب دفتر سے واپس آتا تو سب سے پہلے عائشہ کے پاس جاتا، اس کا حال پوچھتا، اس کے ہاتھ دیکھتا کہ کہیں پھر جل تو نہیں گئے، کہیں اس نے دوبارہ خود کو تھکا تو نہیں لیا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ یہ عورت صرف میری بیوی نہیں، اس گھر کی اصل طاقت ہے۔ ایک رات میں چھت پر بیٹھا تھا، عائشہ میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کافی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم چاہتے تو مجھے بہت پہلے چھوڑ سکتی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، رشتے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے پہلی بار کھل کر اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں سمجھنے کے بجائے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا، میں تمہاری خاموشی کو غرور سمجھتا رہا، حالانکہ تم ہر دن اس گھر کے لیے خود کو تھکا رہی تھیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں کہا، اگر آپ اس وقت سچ نہ سمجھتے تو شاید ایک دن واقعی میں ٹوٹ جاتی۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا، کیونکہ میں پہلی بار سوچ رہا تھا کہ اگر فہد مجھے حقیقت نہ بتاتا تو شاید میں اپنی ہی زندگی برباد کر دیتا۔ چند مہینے بعد امی کی طبیعت پہلے سے زیادہ کمزور ہونے لگی تھی، وہ اکثر باتیں بھول جاتی، کبھی مجھے ابو کہہ دیتی، کبھی عائشہ کو اپنی بہن سمجھ بیٹھتی، مگر عائشہ ہر بار مسکرا کر ان کی بات مان لیتی۔ ایک دن امی نے اچانک عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولے، بیٹی اگر اگلے جنم میں بھی اللہ مجھے ماں بنائے تو تم جیسی بیٹی دینا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، عائشہ فوراً ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا، کیونکہ اب اس گھر میں کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک شام ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولے، بیٹا یاد رکھنا، گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر اس عورت سے بنتا ہے جو ہر تکلیف سہ کر بھی گھر کو ٹوٹنے نہ دے، اور اگر مرد اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، اس کی بات نہ سمجھے تو پھر وہ گھر آہستہ آہستہ اندر سے مر جاتا ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سن لی، کیونکہ اب میں یہ حقیقت اپنے دل سے محسوس کر چکا تھا۔ اس رات میں نے عائشہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو دل میں عجیب سا خوف آیا کہ اگر ایک دن واقعی میں اسے کھو دیتا تو شاید پوری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور پہلی بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہر خوبصورت رشتہ شور سے نہیں بچتا، بعض رشتے صرف صبر، اعتماد اور خاموش قربانیوں سے زندہ رہتے ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیا تھا کہ بعض اوقات جس عورت کو دنیا غلط سمجھ رہی ہوتی ہے، اصل میں وہی پورے گھر کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہوتی ہے۔